أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين 17 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ طیبہ عفیفہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور فرزندان اسلام پوری دنیا سے آج ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر آپ کی پیاری بیٹی ہیں، اور اللہ کے نبی امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت کی لاڈلی اور پیاری زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمتوں اور شانوں کی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کمالات سے نوازا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صدیقہ ہیں اور بنت صدیق ہیں، آپ عفیفہ ہیں، سیدہ ہیں، طیبہ طاہرہ ہیں، عالمہ فاضلہ ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، اور کائنات کے تمام مومنین کی ماں ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کا اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں میں سے چند ایک باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال ذہانت بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کمسن تھی، آپ گڑیاں بنا کے ان سے کھیل رہی تھی، اور ان میں گھوڑے بھی بنائے ہوئے تھے جن کے پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا، عائشہ کیا گھوڑوں کے پر بھی ہوتے ہیں؟ کمال ذہانت سے حضرت عائشہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ کی ذہانت کا اس سے بڑھ کر اور کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بہت سارا ذخیرہ، جن کی تعداد تقریباً 2200 سے زائد ہے، حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، اور دین کا آدھا حصہ، علماء کرام فرماتے ہیں آدھا دین امت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نبی کا وارث بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار دیدنی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان کا پیار طبی طور پر اللہ تعالیٰ نے میری فطرت میں، میری طبیعت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ باقی ازواج مطہرات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور پیار پر رشک کیا کرتی تھی۔ ایک دن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تحائف بھی دینے آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں جب وہ آپ عائشہ کے حجرے میں موجود ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو، لوگوں کی بات کرتی ہو، یہاں تو عائشہ کا مقام اور ان کا مقدر اور نصیب ایسا ہے
کہ اللہ کا قرآن بھی اسی وقت اترتا ہے جب میں عائشہ کے حجرے میں موجود ہوتا ہوں، جبریل بھی اسی وقت تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں جب میں عائشہ کے حجرے میں موجود ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عائشہ حجرہ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ۔ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے اسے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ حجرہ عائشہ کا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرہ عائشہ میں موجود ہوتے تو پوری کائنات رشک کیا کرتی تھی، گویا جنت کا مالک عائشہ کے حجرے میں موجود ہے، جنت کا وارث عائشہ کے حجرے میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ ساری خواتین میں آپ ہی وہ خاتون جنت ہیں جو کماری نبی علیہ السلام کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نکاح سے پہلے عائشہ کی تصویر فرشتوں نے لا کے مجھے دکھائی اور کہا کہ آپ کا ان سے نکاح اللہ نے کیا ہے، اور میں نے جب وہ تصویر دیکھی اور پھر نکاح کے بعد یقیناً مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تصویر یہی عائشہ ہی تھی جو فرشتوں نے لا کے مجھے دکھائی تھی۔ گویا سریلا مقام اللہ نے عائشہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ جب بیاہ کے نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو عالم ہی بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت اور ان کی نبی علیہ السلام کی محبت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اگر عبادت کا ایک گوشہ دیکھتے ہیں تو انتہائی عبادت گزار، یہاں تک کہ چاشت کے لیے بھی آپ نفل پڑھتی تو 8 رکعت آپ کی روٹین تھی، آپ چاشت کے نفل پڑھتی اور اتنے لمبے پڑھتی کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں میں ایک دن آپ کو ملنے کے لیے گیا، دیکھا آپ سجدے میں تھی، میں کافی دیر انتظار کرتا رہا، آپ لمبی نماز پڑھتی رہی، پھر میں جس کام سے بازار جا رہا تھا چلا گیا، بازار سے ہو کے واپس آیا، پھر بھی میں نے دیکھا تو ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ اور روزوں میں اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کی ساری زندگی یوں ہی گزری ہے کہ عید کے دنوں کے علاوہ باقی ساری زندگی آپ نے سارے دن ہی روزے میں گزارے ہیں۔ اور اگر حج کی بات کی جائے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً زندگی میں 50 کے قریب حج کیے، یعنی آپ شدت سے ہر سال حج کا انتظار کیا کرتی تھی اور حج کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی، اور آپ جب حج پہ تشریف لے جاتی تو آپ کا خیمہ پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے تعلیم کا مرکز بن جاتا تھا، اور پوری دنیا سے حاضر ہونے والے حج کرنے والے مسلمان آپ سے علم نبی حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت ان کے حجرہ مقدس میں تشریف فرما تھے، اور آپ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ مجھے مسواک دو۔ آخری وقت آپ نے مجھ سے مسواک طلب کی، اور عالم یہ تھا نبی علیہ السلام کی بیماری کا کہ آپ مسواک چبا نہیں سکتے تھے، تو میں نے اپنے منہ سے مسواک چبا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ کتنا محبت کا یہ عالم ہے، اور اس کو کس انداز میں دیکھا جائے کہ نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ کے منہ سے چبائی ہوئی مسواک خود استعمال فرما رہے ہیں۔ سلام لاتے ہیں شام صبح ہو ہزارہ نوری تیرے در پر، تیرے دہن سے چبایا ہوا پسند نبی نے سواک کیا ہے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی ہے، اور خود ام المومنین فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات میں مجھے یہ مقام عطا فرمایا جو باقی ازواج مطہرات کو نہیں ملا، کہ آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے پر اپنے سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی روح پرواز کر رہی تھی، میں اس عالم کو دیکھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال مبارک فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ حجرے کا ہی انتخاب ہوا، اور یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ جس حجرے میں وہ وصال فرماتے ہیں وہی ان کا مزار پر انوار بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار آج حجرہ عائشہ میں آج تک موجود ہے۔ یہ اعزاز بھی حجرہ عائشہ کو ہی حاصل ہے، اسی لیے کہا تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ ہے پیار کتنا نبی کو تجھ سے، حمیرہ تجھ کو ہے کہا عائشہ۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 40 سال سے زائد عرصہ آپ نے گزارا اور اسلام کا مرکز بنی رہی، اور پوری دنیا اسلام کے لیے آپ محور مرکز تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے مشورہ لیتے اور آپ سے مسائل پوچھتے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک بھی آپ نے دیکھی، خلفائے راشدین چاروں کا آپ نے زمانہ مبارک دیکھا، بلکہ خلافت بنو امیہ کے آپ نے 17 سال وہ بھی دیکھے، اور 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو منگل کے دن سیدہ طیبہ نے اس دنیا کو فراز کے طور پر دیکھا اور اسے چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت قرآن میں بیان کی ہے، یہاں تک کہ جب آپ پر لوگ طعنہ زنی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کمال انداز میں سورہ نور شریف کی تقریباً 18 سے 20 آیات اتار کر آپ کی عصمت کو بیان کیا ہے۔ اور کیا شان اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیان کی کہ قرآن اتار کر عصمت بیان کی، اور قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور سیدہ طیبہ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اور ایک امت پر اور بھی احسان ہے سیدہ طیبہ کا، آپ کا ہار مبارک جب گم ہو گیا اور پانی موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے وسیلے سے ہی تیمم کا حکم نازل کیا۔ قیامت تک مسلمان تیمم کرتے رہیں گے اور احسان عائشہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ ام المومنین کی محبت ہمارے لیے یقیناً ذریعہ نجات ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ بنت صدیق آرام جان نبی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جان کا آرام بن کے تشریف لائیں۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، ہے سورہ نور جس کی گواہ، اس کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو جتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو جمع کرنا یقیناً ناممکن ہے، اور آپ کی محبت رسول خدا کی محبت ہے، اور رسول خدا کی محبت یقیناً خدا کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، جو تیرا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، ہے ماں علی کی جو بھونکے تجھ پر، ہے ماں علی کی جو بھونکے تجھ پر، ہے بالیقین مرتضیٰ کا دشمن۔ میں کیسے سمجھوں مسلمہ اس کو، بو جہل سے بھی ہے جو بدتر، جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر، کھینچ دیں گے وہ زباں عائشہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہمیشہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ یہ عام خاتون نہیں، یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں شاعر نے کمال کہا، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کہ دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اس نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود کو بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ 17 رمضان المبارک ہم اپنی امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور خواتین اسلام کو آپ کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔